السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصل گفتگو ہمیں عالی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم صاحب قبلہ سے سماعت کرنی ہے اور وقت بہت مختصر ہے، اس لیے مختصر طور پہ میں ماہ رمضان شریف کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرتے سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کی تعظیم کرنا ایک مومن پہ بے پناہ ضروری ہے، اور جب بندہ ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ایک مومن ان نشانیوں کا ادب کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، تو وہ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ اس کے دلوں کا تقویٰ ہے۔ دل کے تقوی کی بنیاد پہ اس جو ہے اللہ کی نشانی کی تعظیم کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی نشانیاں کیا ہے، تو مسجد یہ اللہ کی نشانی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ مسجد کے اندر دنیاوی بات نہ کی جائے، اس لیے کہ جو بندہ دنیاوی بات مسجد کے اندر کرتا ہے اس کی 40 سال کی عبادت ضائع کر دی جاتی ہے۔ یہ مسجد کا ادب ہے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی طرف ہم تھوک نہیں سکتے، اس کی طرف پیر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام صاحب کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف، قبلہ کی طرف انہوں نے تھوک دیا، تو قبلہ کی طرف تھوکنے کی وجہ سے اس کو امامت سے معزول کر دیا گیا۔ یعنی اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اب ان نشانیوں کو دیکھیں تو بہت ساری نشانیاں، جیسے مسجد اللہ کی نشانی، کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی، اسی طریقے سے دیکھیں صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پر انور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اسی طریقے سے وہ جانور جو قربانی کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے وہ جانور بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری نشانیاں ہیں، انہی میں ایک نشانی ماہ رمضان شریف بھی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو اس کا ادب کرے گا، جو اس کی تعظیم بجا لائے گا، وہ اپنے دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان قریب سے قریب تر ہو رہا ہے اور ہمارے درمیان چند ہی دنوں کے اندر جلوہ فغن ہوگا، لیکن ماہ رمضان شریف جس وقت آتا ہے تو ماہ رمضان شریف اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ کی مغفرت عام ہو جائے اور اللہ کی مغفرت کو ہم لوٹ لے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لے۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان شریف آتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماہ رمضان شریف کے اندر عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کو راضی کر لیا جائے اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت مختصر ہے، صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھوں گا اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ماہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب توجہ کرے، یہ ایک مہینہ ہے اور 3 عشرے ہیں، پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک یہ رحمت والا عشرہ ہے، 11ویں روزے سے لے کے 20ویں روزے تک
مغفرت والا اشرا ہے، اور 21ویں روزے سے لے کر 29 یا 30ویں روزے تک یہ جہنم سے آزادی والا اشرا ہے۔ دیکھو ہماری زندگی بھی 3 ادوار کے اندر ہے۔ پہلی کہ ہم دنیا میں آئے، حالانکہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندگی گزار رہے تھے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے پہلے باپ کی پشت میں تھے، باپ کی پشت سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اور عالم ارواح سے پہلے ہم علم الہی میں تھے۔ لیکن جب ہم پیدا ہو گئے تو اب 3 ادوار کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ ایک دنیا ہے، دوسری قبر ہے، اور تیسرا حشر ہے، آخرت ہے۔ تو ہمیں 3 اشرے دیے گئے۔ پہلا اشرا رحمت کا دیا گیا کہ میرے بندو میری رحمت کو حاصل کر لو اور اپنی دنیا کو بہتر بنا دو، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اگر آپ کو اچھی اولاد ملی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، اگر آپ کو اچھے دوست ملے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، اچھی بیوی ملی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، اچھے والدین ملے اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، کاروبار اچھا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت گئے، اچھا گھر بن گیا یہ بھی اللہ کی رحمت گئے۔ تو گویا اگر تم دنیا بہتر کرنا چاہتے ہو تو پہلا اشرا رحمت کا ہے، پہلے اشرے میں عبادت کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کر لو، اللہ تمہاری دنیا کو بہتر بنا دے گا۔ دوسرا اشرا مغفرت کا ہے۔ دنیا سے جانا ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے۔ قبر میں جائیں گے تو قبر کے اندر 2 ہی چیز، سوالات ہوں گے۔ اگر سوالات کے صحیح جواب دیں گے اور نامہ اعمال اچھا ہے، نیک ہے، اور اللہ اکبر، تو قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ برے اعمال ہے جہنم کے گھڑے میں سے ایک گھڑا۔ تو قبر کے عذاب سے بچنا ضروری ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ تو قدرت نے تمہیں ماہ رمضان کا دوسرا اشرا دیا مغفرت کا، کہ قبر کے اندر عذاب سے بچنا ہے تو دوسرے اشرے میں میری مغفرت حاصل کر لو، میں تمہیں قبر کے عذاب سے بچا دوں گا۔ پھر تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا ہے، چونکہ آخرت کا میدان ہے۔ محشر میں اگر نیکی کرے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یا تو جہنم میں جائیں گے گناہ کی وجہ سے، یا تو نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ جنت ہے اور جہنم گئے، تو میرے بندو جہنم سے بچ کے جنت میں جانا گئے اور جہنم سے آزادی چاہیے، تو تیسرے اشرے کے اندر عبادت کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لو، تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ماہ رمضان شریف کیا ہے؟ اللہ اکبر، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے گئے کہ سال بھر تمہیں جتنی برکتیں ملتی ہے یہ ماہ رمضان شریف کی برکتوں کا ایک قطرہ ہے۔ توجہ کرے، ماہ رمضان شریف میں جو تم عبادت کرتے ہو، اور کیوں آیا ماہ رمضان شریف؟ کچھ لوگ یہ تصور کر فارمولیٹی نبھاتے گئے ماہ رمضان شریف کے اندر۔ ماہ رمضان شریف اس لیے آیا گئے تاکہ تمہیں متقی بنائے، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو گیا ماہ رمضان شریف کے اندر معاذ اللہ روزے کی حالت کے اندر بھی لوگ جو گئے موبائل کے اوپر سیریل دیکھتے گئے، سیریل دیکھ کر جو ہے گزارا کرتے گئے۔ کوئی جو ہے وہ اسلامک ڈرامہ دیکھ کر، تاریخی ڈرامہ دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے۔ یاد رکھو، روزے کی حالت میں جو عبادت کرتے گئے ان میں، اور جو روزے کی حالت کے اندر سوتے گئے اور موبائل کے ذریعے ٹائم پاس کرتے گئے، دونوں کی عبادت میں بہت فرق گئے۔ اللہ اکبر، ماہ رمضان شریف تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ماہ رمضان شریف تو تمہیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان شریف تمہیں نمازی بنانے کے لیے آتا ہے۔ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، ماہ رمضان شریف میں نماز کی پابندی کرو، عادت بن جائے، پھر 11 مہینے تمہیں نماز کی پابندی کرنا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے مزید فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کے اندر استقامت ملتی ہے۔ بندہ اس مہینے کے اندر
استقامت حاصل کرتا ہے، چاہے وہ نماز کی بات ہو، تلاوت قرآن کی بات ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ باضابطہ طور پہ اخلاق کی بھی پابندی کرائی جاتی ہے کہ کسی سے بحث نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی تم سے بحث کرے، جھگڑا کرے، گالی دے تو اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ گویا کہ ماہ رمضان شریف عبادت کے ساتھ ساتھ تمہارے اخلاق کو بھی سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس مہینے کے اندر جو گئے وہ عبادت کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، تلاوت قرآن کی پابندی کرے، اور جتنی بھی ماہ رمضان شریف کی برکتیں گئے تمام برکتوں کو حاصل کر لے۔ اور یاد رکھے ماہ رمضان شریف، ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری قول بیان کر دوں اور اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ ماہ رمضان شریف یہ بندوں کے لیے بخشش کرانے کے لیے آتا ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹے نے مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے 11 کو معاف فرما دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 کے لیے دعا کی، مغفرت کی، تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے 11 کو معاف کر دیا۔ تو ماہ رمضان شریف بھی بخشش کا مہینہ گئے، یہ ایک مہینہ بخشش کا ہے جو 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو اس مہینے کا ادب بھی کرے، احترام بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کے درمیان کسی قسم کی خامی غلطی کوتاہی اللہ اس کے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بلا کسی تاخیر حضرت کو مدعو کرتے ہیں۔